هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق اللہ العلی العظیم۔ وہی اللہ تمام مخلوقات کا خالق، ایجاد و اختراع کرنے والا، صورتیں بنانے والا، اس کے سب اچھے اچھے نام ہیں۔ جتنی چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اس کی تسبیح کرتی رہتی ہیں، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ پارہ 28 سورہ حشر 59واں سورہ اور آیت نمبر 23۔ حقیقی عرفان میں اب تمام سامعین اور ناظرین خدمت میں سلام اور خوش آمدید۔ عزیزم، حقیقی خداوند باری تعالیٰ جس کی بہت سی وسیع ہی بارگاہ میں اس کی اہدیت عزدی میں شکر گزار ہی ہیں، اور اس کے مبارک نام کو جلال دیتے ہوئے اس دعا کے ساتھ ہم آغاز کرتے ہیں کہ تمام حمد و ستائش رب الافواج کے لیے جو مقدس ترین اسماء الحسنہ اور مظہر صفات خداوندی کا حامل ہے، جو سب کو مسلسل اپنے فیض و کرم اور فضل سے فائدہ پہنچاتا رہتا ہے، جس کے قبضے قدرت میں ازل تا ابد ہر خشک و تر ہے۔ شکر گزار ہیں اس باری تعالیٰ کا کہ اس نے ایک طالب علم وجوہ کو اپنے اسماء الحسنہ یعنی مظہر صفات خداوندی کے لیے چنا اور چاروں کتاب مقدسہ سے ماخذ اس کی حمد و ستائش پیش کرنے کی جسارت دی اور شرف بخشا، جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور آپ تمام ناظرین و سامعین سما کی سعادت سے، فیوز و برکات سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ عزیزم، اسماء الحسنہ یعنی مظہر صفات خداوندی میں مسلسل ہماری گفتگو جاری ہے، اور آج کا موضوع باری تعالیٰ ہے یا باریو ہے، جو ہماری گفتگو لفظ اسم باری پر ہے، اور یہ پورے قرآن شریف میں صرف ایک مقام پر آیا ہے، یعنی سورہ حشر کے، اور کتاب مقدس میں بھی یہ ایک دفعہ آیا ہے، اور وہ ہے اعمال کی کتاب 7ویں باب کی 46 سے 50 نمبر کی ہم آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس پر خدا کی طرف سے فضل ہوا اور اس نے درخواست کی کہ میں یعقوب کے خدا کے واسطے مسکن تیار کروں، مگر جناب سلیمان نے اس کے لیے گھر بنایا، لیکن باری تعالیٰ اس کے ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں رہتا، یعنی باری تعالیٰ ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں رہتا۔ چنانچہ نبی کہتا ہے، خداوند فرماتا ہے، آسمان میرا تخت ہے اور زمین میرے پاؤں تلے کی چوکی ہے، تم میرے لیے کیسا گھر بناؤ گے، یا میری آرام گاہ کون سی ہے؟ کیا یہ سب چیزیں میرے ہاتھ سے نہیں بنی؟ اے گردن کشو اور دل اور کان کے نامختونوں، تم ہر وقت روح القدس کی مخالفت کرتے رہتے ہو، جیسے تمہارے باپ دادا کیا کرتے تھے، انہیں ستاتے تھے۔ انہوں نے تو اس راست باز کے آنے کے پیش خبری بھی دی اور خبر دینے والوں کو قتل بھی کیا، اور اب تم اس کے پکڑوانے والے اور قاتل ہوئے، تم نے فرشتوں کی معرفت سے شریعت تو پائی پر عمل نہیں کیا۔ عزیزم، ہم جب غور کرتے ہیں تو یہ حمد باری تعالیٰ، یہ باری لفظ بارہ سے آیا ہے۔ دراصل یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور بارہ کے معنی ہیں نیست سے ہست کی طرف لانے والا، یعنی نیستی سے ہستی میں لانے والا یا بنانے والا ہو۔ تو باری تعالیٰ وہ ہے جو بغیر کسی کے مشورے سے تخلیق فرماتا ہے۔ کیا زمین و آسمان اور اس میں بسنے والوں کے لیے کسی سے کوئی مشورہ کیا ہے؟ نہیں نا۔ تو ظاہر ہے کہ ہر ذی شعور کا جواب ہام ہی میں ہوگا۔ اسی طرح جناب باری تعالیٰ نے جب یہ کائنات کو تخلیق کیا، یعنی خلق فرمایا یا بنایا، تو اس سلسلے میں ہماری جو ایک گفتگو یا خالقوں کے عنوان سے ہو چکی ہے، اس ذکر میں ہم نے تخلیق کائنات یعنی سبح السماوات والارض 6 دن میں پروردگار عالم نے اس کائنات کو خلق کیا۔ وہ باری تعالیٰ جو کسی سے مشورہ نہیں کرتا، اس مختصر سے آج ہم صرف ریفرنس کے طور پر مختصر گفتگو کریں گے اس پیدائش کے باب کے پہلی آیت سے لے کر 31 آیت سے، لیکن مختصر 6 دن میں کیسے خدا نے کیا خلق کیا۔ خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان بنایا۔ زمین ویران تھی، سنسان اور گہراؤں میں اندھیرا تھا، اور روح خدا سطح آب پر جنبش کرتی تھی۔
اور خدا نے کہا نور یا روشنی ہو جا، بس نور ہو گیا، اور نظر خدا میں نور یعنی روشنی اچھی لگی، اور خدا نے نور کو ظلمت سے جدا کیا، نور کو دن کہا اور ظلمت کو رات، اور صبح شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو پہلا دن ہوا۔ دوسرے دن کے بارے میں پہلی باب کی آیت 6 سے لے کر 8ویں آیت تک ہے۔ خدا نے پانیوں کے درمیان فضا قائم کی اور فضا میں سے پانی کو جدا کیا، فضا کے اوپر کے پانی کے اوپر اور نیچے کے پانی کو نیچے کیا، فضا کو آسمان کہا، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو دوسرا دن تھا۔ تیسرے دن کے بارے میں پہلے باب کی 9ویں آیت سے لے کے 13ویں آیت تک، آسمان کے نیچے کا پانی ایک جگہ جمع ہو گیا، یعنی جو خشکی نظر آئی، ایسا ہی ہوا، اور خشکی کو زمین کہا، اور جو جگہ پانی جمع ہو گیا اس کو سمندر کہا۔ اور خدا نے زمین پر گھاس اور بیج دار بوٹیوں اور پھل دار درختوں کو جو اپنی اپنی جنس کے موافق پھلیں، اور جو زمین پر آپ ہی آپ بیج رکھیں اگائیں، اور پھل دار درختوں کو جن کے بیج ان کے جنس کے موافق ان میں اگایا، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو تیسرا دن تھا۔ 14 سے 19ویں آیت، چوتھے دن کے بارے میں خدا نے کہا فلک پر نیر ہوں جو دن اور رات کو الگ الگ کریں، اور نشانوں اور زمانوں اور دنوں اور برسوں کا امتیاز کریں۔ سو فلک پر انوار کے لیے زمین پر روشنی ڈالیں، 2 نیر بنائے، ایک نیر اکبر یعنی سورج جو دن پر حکومت کرے، اور ایک نیر اصغر یعنی چاند جو رات پر حکومت کرے، اور اسی نے ستارے اور سیاروں بھی بنائے۔ شام ہوئی اور صبح، سو چوتھا دن تھا۔ 5ویں دن کے متعلق پہلے باب پیدائش کے پہلے باب کی 20 تا 23 آیت، خدا نے کہا پانی جانداروں کو کثرت سے پیدا کرے، اور پرندے زمین کے فضا پر اڑیں، اور بڑے بڑے دریائی جانوروں کو، ہر قسم کے جانداروں کو پانی میں بکثرت پیدا کیے، اپنے اپنے جنس کے موافق ہر قسم کے پرندے کو ان کے جنس کے موافق پیدا کیا۔ اور خدا نے یہ کہہ کر برکت دی کہ پھلو اور بڑھو، اور سمندر کے پانی کو بھر دو، اور پرندے زمین پر بہت بڑھیں۔ سو شام ہوئی اور صبح ہوئی، 5واں دن تھا۔ اور خدا نے کہا زمین جانداروں کو ان کے جنس کے موافق چوپائے، اور رینگنے والے جاندار اور جنگلی جانوروں اور ان کے جنس کے موافق بنایا، یعنی پیدا کیا بنایا۔ پھر خدا نے کہا کہ ہم رینگنے والے جانداروں کے جنس کے موافق بنائے، اور دیکھا کہ اچھا ہے۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر، اپنی شبیہ پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر اور ناری اس کو پیدا کیا۔ خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو، زمین کو معمور کرو، اور سمندر کی مچھلیوں، ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو۔ اور خدا نے کہا دیکھو تمام روئے زمین کی کل بیج دار سبزی اور ہر درخت جس میں اس کا بیج دار پھل ہو تم کو دیتا ہوں، یہ تمہارے کھانے کو ہیں۔ جتنے جانور اور جاندار ہیں جن میں زندگی کا دم ہے، کل ہری بوٹیاں کھانے کو دیتا ہوں۔ اور ایسا ہی ہوا، اور خدا نے سب پر جو اس نے نظر کی دیکھا اچھا ہے، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو چھٹا دن تھا۔ عزیزم، یہاں ہم غور کرتے ہیں کہ جناب آدم باری کہتے ہیں وہ جو کسی مشورے کے بغیر، کسی سے کہ کہے بغیر، کسی کے حکم کے بغیر وہ خود ہی ہر چیز کا انتظام کرتا ہے، وہ ہے باری تعالیٰ، یعنی اختراع کرتا ہے، نئی نئی چیزیں بناتا ہے۔ جب خدا نے آدم کو پیدا کیا، آدم کو بنایا مٹی سے، اور جناب حوا کو دوسرے انداز میں خلق کیا، پھر ایک نئے انداز ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد آدم اس کے تیسرے انداز کی تخلیق ہے، یعنی آدم کو مٹی سے خلق کیا لیکن حوا کو کسی اور انداز میں، اور پھر اولاد آدم کو تیسرے انداز میں خلق فرمایا، یعنی یہ اس کی کاریگری ہے۔ آئیے اب تھوڑی سی اس بات پر ہم غور کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ کی ذات پر کبھی بھی کوئی غور کر سکتا ہے؟ اگر غور کرنا چاہے تو نہیں، غور تو کرے لیکن پہلے وہ اپنی ذات سے آغاز کرے۔ جب تک ہم اپنی ذات پہ غور نہیں کریں گے تو ہم دوسروں کو مطمئن نہیں کر سکتے۔ اور خدا وہ ذات ہے جس کو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، تو لامحدود کو محدود کبھی بھی سوچ نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا۔ اب اگر جاننا چاہتے ہیں تو خدا نے آپ کے جسم میں ایک ایسی قیمتی چیز رکھی ہے، اس کا نام ہے خون، بلڈ۔ اس کے بارے میں آپ کو جاننا ضروری ہے کہ آپ کے جسم میں جو خون ہے اس کا بلڈ گروپ کیا ہے، تاکہ آپ دوسروں کو دے سکیں، اس کی دوسرے کی جان بچا سکیں، اور آپ کو ضرورت پڑے تو لوگ آپ کو کی بھی جان بچا سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم ایک چھوٹا سا تجربہ ہے
کیونکہ سب آدمی جدا سہی لہو کا رنگ ایک ہے. بظاہر سرخ اور سفید مادہ پایا جاتا ہے, 2 سیل ہیں, سفید سیل یا وائٹ سیل اور ریڈ سیل. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ 4 قسم کے خون انسان کے جسم میں گردش کرتے ہیں, مختلف لوگوں کے مختلف, اور 4 میں اے ہے, بی ہے, او ہے اور اے بی ہے. اس کے بھی پھر کیٹیگریز بنی ہیں, اے پلس اور اے مائنس, بی پلس, بی مائنس, او پلس, او مائنس, اے بی مائنس اور اے بی پلس. آئیے ہم غور کرتے ہیں تھوڑی سی کہ اے پلس والے جو ہیں وہ قائدانہ صلاحیت رکھتے ہیں, یعنی خدا کی طرف سے آتا ہے, اور اے مائنس والے محنت کش اور جفا کش ہوتے ہیں, اور بی پلس والے دوسرے خاطر قربانیاں دیتے ہیں, اور بی مائنس والے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ خودغرض اور مطلب پرست ہوتے ہیں. اب یہ او مائنس تنگ نظر ہوتے ہیں, جبکہ او پلس والے ہر ایک کے کام آنے والے ہوتے ہیں. اسی طرح اے بی پلس والے پیچیدہ اور الجھی ہوئی شخصیت کے حامل ہوتے ہیں, جبکہ اے بی مائنس والے ذہین اور فتین ہوتے ہیں. یہاں ہم غور کرتے ہیں کہ پروردگار عالم جب بھی انسان تو ایک جیسا خلق کیا, لیکن یہ کیٹیگریز بنتی چلی گئیں جیسے جیسے بلڈ انسان کے اندر صلاحیت کرتا ہے اس کے اندر اب وہ یہ موروثی چیز آ جاتی ہے اس کے اندر. اور ہم جب پھر غور کرتے ہیں کہ اچھی مثال دینے کے لیے ہمارے پاس پاک ترین چیزوں کی مثال آتی ہیں. اب پاک ترین چیزوں میں شخصیتوں میں وہ شخصیت آتی ہیں, وہ لوگ آتے ہیں جن کی نسبت کہی جا سکتی ہے. یعنی اچھی مثال ہمیشہ پاک ترین لوگوں کی نسبت ہی کہی جاتی ہیں. مثلا جناب آدم علیہ السلام جیسا صفی اللہ جو بانی اسم ہے, یعنی اسم انہوں نے رکھا چیزوں کے نام. اسی طرح جناب سیس یا سید بقائے نسل آدم ہیں. پھر جناب حنوک جیسا خدا ترس. پھر ہم غور کرتے جناب نوح جیسا نجی اللہ یعنی راست باز, اور جناب حضرت ابراہیم جیسا خلیل اللہ یعنی ایمان, اور جناب اسحاق جیسا تابدار. اسی طرح ہم غور کرتے ہیں جناب یعقوب جیسی برکت, جناب یوسف علیہ السلام جیسا حسن و فضل, اور جناب موسیٰ علیہ السلام جیسا کلیم اللہ اور ہیبت, اور جناب ایوب علیہ السلام جیسا صبر, اور اسی طرح جناب سمسون علیہ السلام جیسی قوت, اور پھر جناب داؤد علیہ السلام جیسا لحن و موسیقی, اور جناب سلمان جیسی حکمت, اور جناب یرمیہ علیہ السلام جیسی پیشن گوئی. اسی طرح ایسے ایک مثال ہے جناب دانیال کے بارے میں. جناب دانیال علیہ السلام کے بارے میں بہت مشہور ہے کہ دانیال جیسا دانشمند نہیں, اور جناب یحییٰ یعنی یوحنا جیسا بپتسمہ دینے والا جیسا دین خدا کا مبلغ نہیں. اور اسی طرح دیکھتے ہیں کہ وہ جناب مسیح جیسا روح اللہ کلمت اللہ کوئی کامل انسان کامل خدا نہیں بن سکا. آئیے اب دیکھتے ہیں کہ تمام انسان ہوئے, لیکن روح اللہ کو ایک الگ عہدہ دیا خدا نے, ایک الگ ہے. یہ کیا ہے ہم آگے چل کے اس کو تھوڑی سی دیکھتے ہیں. ابھی دانیال نبی کے صحیفہ سے تھوڑے سا ہم آپ کے اقتباس پیش کریں کہ دانیال نبی کیا تھے. یہ جناب یرمیہ نبی کے معرفت کی بات آئی جو 700 قبل مسیح کا ہے, یعنی 700 قبل مسیح کے اواخر ہے اور 600 قبل مسیح کے اوائل کی باتیں ہیں. اور پھر ان کی پیشن گوئی ان کی زندگی میں پوری ہوئی کہ جب بابل کے بادشاہ بنو قد نظر نے یروشلم پر قبضہ کر لیا اور شہر ہیکل کو تباہ و برباد کر دیا, اور پھر یہودا کے بادشاہ اور بہت سے لوگوں کو اسیر کر کے وہ بابل لے گیا. اور حضرت یرمیہ جو تھے جناب یرمیہ نے پیشن گوئی بھی کی تھی کہ بالآخر وہ اسیری کے بعد واپس آئیں گے اور قوم بحال ہوگی. شاہی یہودا یعنی یوقیم کے عہد سلطنت میں کے 3 سال میں شاہ بابل بنو قد نظر اس نے جب چڑھائی کر دی اور ہیکل کو تباہ و برباد کر دیا, تو وہاں کے جو لوگ تھے انہیں وہ اسیر بنا کر لے گیا. اور وہ جو ظروف تھے جو خدا کے گھر میں رکھے تھے وہ بھی اپنے ساتھ لے گا, اور شنعار کے سرزمین پر اس نے اپنی جو بت خانہ تھا معبود کے لیے گھر بنایا تھا اس ظروف کو اس شنعار کے خزانے میں جمع کر دیا, اس خزانے میں رکھا. اور بادشاہ نے اپنے خواجہ سراؤں جس کا نام سردار اسپسنس کو حکم دیا کہ دیکھو بنی اسرائیل سے یعنی بادشاہ کی نسل اور شرفا کی اولاد میں سے لوگوں کو بلاؤ, اور وہ جو بے عیب لوگ ہوں, یعنی کہ بلکہ خوبصورت اور حکمت میں ماہر اور ہر طرح سے دانشور اور صاحب علم میں یہ لیاقت ہو کہ شاہی قصر میں کھڑے رہ سکیں. تو بادشاہ نے کہ یہ بات سن کر کے
اس نے کہا کہ کسدیوں کے علم اور ان کو زبان بھی سکھائی جائے۔ تو اس وقت وہاں پہ ان کے ساتھ بنی یہودا میں سے جناب دانیل اور حنانیہ اور میسائیل اور عزریہ، یہ 4 آدمی منتخب کیے گئے تو 300 کے لگ بھگ، لیکن یہ 4 آدمی ایسے تھے، یہ 4 شخصیت ایسے تھیں جس کے خواجہ سران کے نام تبدیل کر دیے تھے۔ دانیل کا نام بلتشزر رکھا، حنانیہ کا نام صدرک، اور میسائیل کا نام میسک، اور عزرائیل کا نام عبد النحو یا عبد النجو کہا گیا۔ تو حضرت دانیال نے دن جب بادشاہ نے یہ اعلان کیا کہ دیکھو ان کے لیے بادشاہ کے جو خوراک ہے اس میں سے میں دی جائے گی اور ان کو کھانا دیا جائے گا، لیکن جناب دانیال اور ان کے جو 3 ساتھی اور تھے انہوں نے فیصلہ کیا ہم یہ ناپاک کھانا نہیں کھائیں گے۔ تو انہوں نے خواجہ سرا کے سردار سے کہا کہ دیکھو ہمیں یہ ساگ پات اور صاف پانی دیا جائے کھانے پینے کے لیے۔ تو اس نے کہا کہ بادشاہ کے سامنے ہماری ساتھ سلامت نہیں رہے گی۔ اس نے کہا کہ کیونکہ بادشاہ کا حکم ہے کہ آپ لوگوں کو یہی دیا جائے، اور اگر یہ بات ہے تو دوسرے لوگوں کے چہرے جو ہیں وہ آپ لوگوں کے اس سادہ کھانا کھانے سے آپ کے چہرے مرجھا جائیں گے اور دوسروں کے چہرے کھل اٹھیں گے۔ تو جناب دانیال نے کہا اچھا ایسا کرو کہ 10 دن تک ہمیں یہ ساگ پات اور سادہ پانی دو، پھر اس کے بعد ہمارے چہرے دیکھ لینا۔ خواجہ سرا راضی ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب 10 دن تک انہیں خوراک دی گئی اور 10 دن کے بعد جب خواجہ سرا نے دیکھا تو حیران رہ گئے کہ ان تمام لوگوں سے ان کے چہرے زیادہ رونق والے تھے، یعنی زیادہ نورانی نظر آئے، زیادہ تر و تازہ نظر آ رہے تھے۔ تو اس وقت پھر وہ چونکہ 3 سال کا عرصہ تھا اس پیریڈ کے پورا ہونے کے، جب پورا ہو چکا تو وہ بادشاہ کے سامنے پیش کیے گئے۔ ان تمام میں سے بادشاہ نے ان 4 کو منتخب کیا جو بادشاہ کے دربار میں ڈیوٹی دے سکتے تھے، کھڑے رہ سکتے تھے۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ بادشاہ نے ایک خواب دیکھا، اور خواب بہت بھیانک خواب تھا، بہت ہی ڈراؤنا خواب تھا۔ خواب دیکھنے کے بعد بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو بھی میرے خواب کی تعبیر بتائے گا اس کو انعام و اکرام دیا جائے گا، جو نہیں بتا سکے گا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ بادشاہ نے کہا کہ دیکھو جتنے بھی علم نجوم والے ہیں، قدسی والے ہیں، دوسرے جو علوم جاننے والے، ان سب کو بلایا۔ اب بلانے کے بعد کہا دیکھو میں نے خواب دیکھا ہے، تم میں سے کون ہے جو میرے خواب کی تعبیر بتائے، خواب بھی بتائے تعبیر بھی بتائے۔ تو وہاں جوڑ کر کھڑے ہو گئے کہ بادشاہ سلامت آپ ہمیں اپنے خواب بتائیں تو ہم آپ کو تعبیر بتائیں گے۔ اس نے کہا نہیں، میں نے اعلان کیا ہے کہ جو میرے خواب کی تعبیر بتائے گا، خواب بتائے گا، ہم اسے انعام اکرام دیں گے، ورنہ اسے قتل کر دیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ تم ہمیں دھوکہ دینا چاہتے ہو، تم بتانے تمہیں پتہ ہی نہیں، کسی چیز کے علم میں نہیں ہے۔ بس اس نے اعلان کیا کہ جو بھی خواب کی تعبیر نہیں بتاتا ان یہودیوں کے اس میں سے، یہودا کے نسل سے، قدسیوں اور نجومیوں اور حاکموں اور حکمتوں کے جاننے والوں کے تمام کو قتل کر دیا جائے۔ تو اس وقت جناب دانیل جو تھے وہ جس کو حکم دیا تھا قتل کرنے کا، اس سے پوچھا کہ بادشاہ نے کیا اعلان کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو بادشاہ کہتا ہے کہ جو ہمارے خواب کی تعبیر بتا دے گا وہ خواب بھی بتا تعبیر بتا۔ تو انہوں نے کہا اچھا مجھے بادشاہ کے سامنے لے چلو۔ جب وہ بادشاہ کے پاس گئے جناب دانیل نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے وقت دیا جائے۔ اس رات ان 4 نے یعنی جناب دانیل، حنانیہ، میسائیل اور عزریہ، ان 4 نے خدا کے حضور وہ جو حقیقی باری تعالیٰ ہے اس کو حضور دعا کی، گریہ وزاری کی، اور خدا نے رویا میں جناب دانیل کو اس خواب اور اس کی تعبیر بتا دی۔ جناب دانیل نے جب بادشاہ کو اس کی خواب اس کی پوری تعبیر بتائی تو بادشاہ حیران رہ گیا اور سجدے میں گر گیا جناب دانیل کے قدموں پر کہ تیرا معبود وہ باری تعالیٰ سچا ہے، واقعی میں نے یہی خواب دیکھا تھا، اور جو تعبیر تھی جناب دانیل نے اس کو بتا دی۔ اس کے بعد بادشاہ نے ان کو انعام اکرام عطا کرنے کہتا ہے کہ ان کو یہ چیزیں عطا کرو، یہ چیزیں دو۔ انہوں نے کہا نہیں بادشاہ تو اپنی چیز اپنے پاس سلامت رکھ۔ کہنے کہ یہ ہے کہ جب وہ باری تعالیٰ جو حقیقت میں ہے، جو ہر چیز کو آگاہ کر سکتا ہے، اسی نے جناب ایک نہیں، 2 نہیں، کئی دفعہ، ایک دفعہ اس نے شیر کے کچھار میں ڈال دیا جاتا ہے جناب دانیل اسلام کو، اس لیے کہ انہوں نے بادشاہ کے بنائی مورتی کو سجدہ نہیں کیا تھا۔ پہلے آگ میں ڈالا گیا ان کے 3 ساتھیوں کو جو صبح و سویرے اور شام کے دوپہر میں اور شام کے وقت اس حقیقی باری تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوتے تھے، اسی کے سامنے گھٹنا ٹیک کر عبادتیں کیا کرتے تھے۔ تو بادشاہ نے ایک مورتی بنائی تھی کہ جو بگل بجی اور سب کچھ ہو اس کے آگے کھڑے، اس مورتی کے آگے سجدہ کیا جائے، لیکن ان تینوں نے نہیں کیا، یعنی دانیل بھی تھے اور ان کے 3 ساتھی، چونکہ دانیل دربار میں ہوتے تھے، 3 ساتھی الگ ہوتے تھے۔ بادشاہ کو بتایا گیا، بادشاہ نے بہت ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ 7 گنا آگ جلائی جائے۔ جب آگ جلایا گیا ان تینوں کو اٹھا کر کے آگ میں پھینک دیا جاتا ہے،
لیکن کیا دیکھتا تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ کہ میں نے تو 3 کو پھینکا، یہ چوتھا کون آ گیا اس کو بچانے کے لیے؟ اور بادشاہ پھر جا کے ان تینوں کو آواز دیتا ہے کہ باہر آ جاؤ۔ جو وہ باہر آئے تو دیکھ کر حیران رہے، ان کے نہ روئے جلے نہ کپڑے جلے، کوئی چیز نہیں جل سکے، سب چیز سلامت ہے۔ وہاں بھی بادشاہ حیران رہ گیا، پریشان ہو گیا کہ یہ کس خدا کے ماننے والے، کس باری تعالیٰ کے ماننے والے ہیں۔ تو جو باری تعالیٰ کا ماننے والا ہوتا ہے، باری تعالیٰ اس کو بچاتا ہے۔ پھر شیر کی مان میں ان کو ڈالا جاتا ہے، لیکن بادشاہ کو معلوم تھا کہ ہاں واقعی یہ حقیقی باری تعالیٰ کا ماننے والا ہے، لیکن شیر بھی اسے کچھ نہ کر سکے۔ تو جو باری تعالیٰ کو ہوتا ہے، باری تعالیٰ اس کو بچاتا ہے۔ اور جب باری تعالیٰ خود آ جائے، وہ نور جو بشر کے لباس میں آ جائے اور آ کر کے مختلف کام انجام دے، وہ کام جو سوائے اس باری تعالیٰ کے کوئی انجام نہیں دے سکتا۔ سب سے پہلے آپ نے پانی کو میں تبدیل کر دیا، آنے واحد میں، جبکہ ہاتھ بھی نہیں لگایا، نوکروں نے پانی، ایک شادی تھی، یہ واقعہ آپ سن چکے ہیں، لیکن صرف باری تعالیٰ کے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے کہ تقریب تھی، شادی کی تقریب تھی، وہ میں ختم ہو گئی تھی، یعنی آب انگور کا رس، انگور کا آب وہ ختم ہو چکا تھا۔ تو ان کی مادر گرامی نے جناب یسوع مسیح کے مادر گرامی میں کہا کہ بیٹا آگ یہ ختم ہو چکا ہے، میں آپ نے کہا مادر گرامی ابھی وقت نہیں آیا، تو انہوں نے نوکر سے کہا جو یہ کہتا کرو، تو آپ نے کہا کہ پانی مٹکے میں پانی بھر دو۔ آپ نے جب پانی سے مٹکے کو بھر دیا، مٹکے میں تمام مٹکوں میں پانی بھر دیا اور کہا ڈھکن ڈھک دو، اور چند لمحے کے بعد یعنی آنے واحد میں کہا کہ تقسیم کرو۔ جب پیش کیا گیا مہمانوں کو تو حیران رہ گئے کہ ہوتا یہ ہے کہ جو سب سے اچھی چیز ہوتی ہے پہلے پیش کی جاتی ہے اور جو ناقص ہوتی ہے آخر میں، لیکن یہاں جو پیش کی گئی، یہ جو انگور کا رس جو پیش کیا گیا، انگور کا شربت جو پیش کیا، یہ سب سے اعلیٰ ترین تھا۔ تو دیکھا آپ نے کہ ان کی کوئی ٹیکنیکل چیز نہیں تھی، کوئی کیمیکل استعمال نہیں کیا گیا۔ اگر کہا جائے کیمیکل استعمال کیا تو اس پر کیمیکل ایجاد بھی نہیں ہوئے تھے، لیکن وہ باری تعالیٰ جو چاہتا ہے سب کچھ کرتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں سلام، اور ہم اکثر آپ سنتے ہوں کہ جب کسی نبی کا، انبیاء علیہ السلام کا، پیغمبر کا نام لیا تو علیہ السلام آخر میں کہتے ہیں، لیکن خدا نے کبھی کسی نبی کو سلام نہیں کہا۔ لیکن وہ کون سی ہستی اتنی مقدس ہوگی کہ خدا نے جبریل کو بھیجا، فرشتوں کو بھیجا، اور بھیج کر کے اس مقدس ہستی کو سلام کہا کہ مبارک ہو۔ پہلے کہا تمہیں سلام ہو، تمہیں مبارک ہو، جناب مریم مقدسہ سلام اللہ علیہا، ان پر خدا نے سلام بھیجا تھا، کیونکہ اب وہ ہستی آنے والی تھی جس کا اس نے ازل میں وعدہ کیا تھا۔ ازل میں کہا تھا کہ میں اسے بھیجوں گا جو عورت کی نسل سے ہوگا، اور پھر وہ جب ہستی کا آنے کا وقت آیا تو بہت سارے واقعات پیش ہوئے، اور پھر وہ اتنا بڑا خدا کس طریقے سے وہ اپنے آپ کو انسانوں کے بیچ میں لایا، کس طریقے سے اس نور نے بشریت کا لبادہ اوڑھا، اور اوڑھ کر پھر وہ جلوہ افروز ہوئے، اور جب اس دنیا میں آئے تو مختلف، صرف معجزات کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اس باری تعالیٰ کے بارے میں ہے کہ وہ نابیناؤں کو، جو مادر ذات نابیناؤں کو، آج بھی کوئی نابیناؤں کو بینائی عطا نہیں کر سکتا۔ آنکھیں تو تبدیل کی جا سکتی ہیں، عطیہ کسی نے دے دیا کہ میری آنکھ تبدیل، کسی آنکھ جو بغیر آنکھ والے اس کو آنکھ لگا دو۔ تو ایک انسان کے جیتے جیتے انسان مرتے وقت جب وصیت کر جاتا ہے تو وہ مرنے کے بعد اس کی آنکھیں نکال لی جاتی ہے، اور پھر وہ ضرورت مند کو آنکھ لگا دی جاتی ہے، یعنی جسم کے ایک دوسرے کو اعضاء ٹرانسفر کیے جاتے ہیں۔ لیکن کیا کوئی مادر ذات نابینا کو بینائی عطا کر سکتا ہے؟ ارے عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ بینائی کمزور ہو جائے تو یا تو چشمہ کا استعمال کرتے ہیں یا پھر لینس کا، لیکن یہ بینائی دوبارہ واپس نہیں آ سکتی ہے۔ لیکن یسوع مسیح سلام علیہ نے 4 انداز میں کسی کو مٹی میں تھوک کر کے اور لگا دیا۔ تو باری تعالیٰ کی قدرت کا یہاں اظہار ہوتا، مظہر باری تعالیٰ جناب یسوع مسیح سے ظاہر ہو رہا ہے۔ گونگے کو چھو لیا تو اس کی زبان چھو لی تو بولنے لگا، بہرے کے کان میں انگلی ڈال دی تو سننے لگا، ہاتھ جس کے جو لولہے تھے وہ ہاتھ لگا دیے تو ہاتھ سے وہ کام کرنے لگا، اپاہج تھے، پیر سے چل نہیں سکتے تھے، چھو لیا تو اس کو چلنا دوڑنے لگے۔ آپ نے یہی نہیں بلکہ ہم جب غور کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سے ایسے چیزیں رونما ہوئی ہیں کہ مردے کو زندہ کیا، حائر کی بیٹی کو زندہ کیا، وہ ایک بیوہ ماں تھی جس کا جنازہ گھر سے نکل چکا تھا، اور قبرستان میں قبر کھودنے والے قبر کھود کا انتظار کرنے کہ مردہ آئے تو ہم اسے دفن کریں، لیکن جناب یسوع مسیح کو
اس وقت ترس آیا اس کی ماں پر، اور آپ نے جنازہ کو ہاتھ لگایا اور کہا کہ اٹھ، وہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ لوگ حیران رہ جاتے ہیں، وہ قبر والے جو کھود کر تھے وہاں انتظار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن مردہ تو زندہ ہو گیا۔ یہی نہیں، آپ جب غور کریں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا مردہ جو 4 دن سے قبر میں پڑا تھا، اس کو آپ نے صرف، وہ زمانے کی یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ 3 دن کے بعد روح جس میں واپس کر دی جاتی ہے، لیکن یہ مظہر باری تعالیٰ، یہ یسوع المسیح سلام علینا، جناب یسوع نے پوچھا کہ کہاں قبر ہے؟ کیا نہیں جانتے تھے؟ سب جاننے کے باوجود، لیکن وہ جو یہودی تھے وہ کہتے دیکھتے ہیں یہ کیسے کیا کرتا ہے، 3 دن، اب تو 4تھا دن ہوگا، اب تو اس لاش سے، اس ڈیڈ باڈی سے بدبو آ رہی ہوگی۔ صرف آپ نے قبر کے قریب جا کر کے آواز دی، لازر باہر آ، وہ کفن سمیت باہر آ گیا، نہ کوئی آیت پڑھی، نہ دعا کی، نہ کچھ کی۔ تو باری تعالیٰ وہ ہوتا ہے جس کے زبان سے جو چیز نکل جائے وہی مظہر صفات خداوندی ہوتا ہے۔ عزیزو، برس کے مریض شفا پانے لگے، کوڑ کے مریض شفا پانے لگے۔ آپ ساری چیز کے باوجود صرف اتنی سی آپ سے گزارش ہے کہ اس باری تعالیٰ کا جلال، وہ جو شہنشاہ اول ہے، وہی جس کے لیے، جو غفور الرحیم ہے، جس کے لیے سب دعا مانگ رہے تھے کہ وہ آئے گا تو ہم اس سے اپنا علاج کروائیں گے، وہ آئے گا تو ہم اس کا اتباع کریں گے، لیکن نہیں، جب وہ آئے تو اپنوں میں تھے لیکن اپنوں نے نہیں پہچانا، اور جس نے اسے پہچانا اس نے بیٹا ہونے کا شرف بخشا۔ تو وہی یسوع المسیح سلام علیہ، آپ سمیع بھی ہیں، آپ بصیر بھی ہیں، آپ ہی خالق ہیں، آپ ہی مالک ہیں، آپ ہی ذوالجلال ہیں، اور آپ ہی جب دوبارہ اس دنیا میں جلوہ افروز ہوں گے۔ یعنی اب وہ اس انداز میں نہیں آئیں گے، بلکہ اب جاہ و جلال کے ساتھ آئیں گے، اور وہ فیصلے کا دن ہوگا۔ تو دعا اس یہ کریں، بلکہ یہ سمجھ لیں کہ اگر آ گئے تو آپ کیا کریں گے، ہم آپ کیا کریں گے، اس لیے کہ ایسا نہ ہو ان یہودیوں کی طرح کہ جب وہ آئے تو ان کو سمجھ نہ سکے۔ آج بھی تمام لوگ، ہم سب انتظار میں ہیں کہ وہ آنے والے ہیں، تو ان کے آنے سے پہلے ان پر ایمان لانا ضروری ہے، ان کو ماننا ضروری ہے، اور ان کے اقوال پر عمل کرنا ضروری ہے۔ یہ ساری باتیں جاننے کے لیے آپ کو انجیل مقدس کا مطالعہ کرنا ہوگا، کتاب مقدس کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ بغیر مطالعہ کی آپ کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتے۔ 10 سال بچہ پڑھتا تو میٹرک کی سند ملتی ہے، ایک سرٹیفکیٹ ملتی ہے، اور اب تو انٹر کے بعد 4 سال بی ایس سی یا بی کام یا بی کرتے ہیں تو ان کو ایک ڈگری ملتی ہے، وہاں سے ڈگری کا آغاز ہوتا ہے۔ تو سوچے کہ جو خدا کا کلام ہے، جو ازل سے ابد تک کی باتیں ہیں کہ ہمیں کس طرح زندگی گزارنا ہے، تو بغیر ایمان لائے ہم نجات نہیں حاصل کر سکتے۔ عزیز و، نجات حاصل کرنے کے لیے اس شخصیت، اس باری تعالیٰ کے صفات کو آپ کو ماننا ہوگا۔ یہودیوں نے نہیں مانا، اسی لیے وہ آج مانیں گے، وہ بھی ایک وقت آئے گا ان کو ماننا ہوگا، اور جو مان لیا، ایمان لے آئے، اسے نجات مل گئی۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمیں ماننا چاہیے کہ نہیں؟ تو فوری، یعنی دیر نہ کریں، بلکہ آپ فوری طور پر ان پر ایمان لانے کی کوشش کریں۔ تحقیق کر لیں کہ ہاں ٹھیک ہے، اگر تحقیق کے آپ کے پاس کتاب نہیں ہے تو آپ ہمارے پروگرام کے آخر میں ای میل، اسکائپ یا جو بھی ایڈریس آپ کو دکھائے جائیں گے، آپ اسے نوٹ کریں۔ آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں، ایس ایم ایس کر سکتے ہیں، ہم آپ کو فی سبیل اللہ کتاب مقدس آپ کو خدمت پیش کریں گے۔ لیکن ضروری بات یہ ہے کہ آپ اپنی ای میل میں ہم اپنا خاص ایڈریس، اپنا مکمل ایڈریس ضرور ہمیں بھیجیں، تاکہ ہم یہ کتاب مقدس آپ کی خدمت میں ارسال کر سکیں۔ اگلے نشست میں پھر ملاقات ہوگی، تو اس وقت کے لیے اجازت، خدا حافظ و ناصر۔